اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دیکھیے جس طرح سے پہلے میں نے ٹاپک کے اوپر بات کی، آپ کو مطہرات کے بارے میں بتایا، پانی کی اقسام بتائی، مضاف پانی آب مطلق کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا، پھر آب مطلق کی اقسام بتائیں وہ کون سی ہوتی ہے، 5 اقسام کے بارے میں بتایا۔ پھر آج کا ٹاپک ہے کہ کُر پانی۔ کُر پانی کا اصل میں مقصد کیا ہے، کُر پانی کہتے کسے ہیں، یہ آج ہم نے سارا ڈسکس کرنا ہے۔ دیکھیں کُر پانی کی صحیح مقدار اگر فقہی طور پر دیکھی جائے تو وہ اتنے بڑے برتن کی جگہ میں آ سکتا ہے کہ جتنی آپ اندازہ لگا لیں کہ گھر میں ٹینکی لگی ہوتی ہے پانی کی، اس کے اندر جتنا پانی ہم ڈالتے ہیں گھر میں جمع کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک کُر پانی۔ یا اس کے علاوہ کوئی ہاؤس وغیرہ، سوئمنگ پولس دیکھ لیں، ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ یا تو ایک کُر ہوتا ہے یا ایک کُر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک کُر اس کی مقدار اس کو ہم نے ماپنا کیسے ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک ٹینکی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک کُر ہے، لیکن ایک کُر کی خود مقدار کتنی ہوتی ہے، ایک کُر میں کتنے بالشت پانی وہ ہوتا ہے، یہ ہمیں وہ جانچ کرنی ہے اصل میں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بالشت کے جو ایک کُر پانی ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ تقریباً 384 لیٹر پانی ہوتا ہے کہ آپ 3.5 کو ملٹیپلائی 3 بار کریں گے تو تقریباً 42 سے زیادہ ہی تھوڑا سا آتا ہے، یعنی کہ ایک کُر سے تھوڑا سا زیادہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بالشت کیا ہوتا ہے، بالشت کا مطلب ہے کہ ہمارے انگوٹھا، ہاتھ کا انگوٹھا اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے درمیان جتنا فرق آ رہا ہے یہ ہوتی ہے ہماری ایک بالشت۔ جب ہماری یہ ایک بالشت ہوگی، یہ ہماری 36 بالشت جب ہم کریں گے تو 36 بالشت کے مطابق یہ ہمارا بن جاتا ہے 384 لیٹر پانی۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب 384 لیٹر پانی اگر کسی ٹینکی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک کُر سے زیادہ بن جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ایک کُر، جس کی فار ایگزامپل آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح سے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک کُر پانی اس میں اگر کوئی ناپاک چیز گرے، جیسے کوئی خون کا قطرہ گر جاتا ہے، کوئی ناپاک کپڑا گر جاتا ہے، کوئی پیشاب کے قطرے اگر گر جاتے ہیں تو یا کوئی سوئمنگ پول میں نہا رہا ہو جاتا ہے تو اس کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ پانی نجس ہے یا یہ پانی پاک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ چیز کُر پانی میں گرے لیکن پانی کا اگر رنگ نہیں بدلا، اس کی خوشبو نہیں بدلی، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، تو وہ پانی وہ پاک رہے گا۔